السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض کا اسپیشل پروگرام اور میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بہت ایک بحث ہے، ایک ڈیبیٹ ہے کہ پارلیمنٹ کی امپورٹنس، پارلیمنٹ کا رول، آئین اور قانون کی بالادستی، اس کی کتنی اہمیت ہے، یہ سبھی ایشوز ہیں جن پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بات ہو رہی ہے اور پارلیمنٹ کے اپنے اندر بھی ان ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ کچھ اس ملک کے جو سیاسی حالات ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جن پر ایسا لگتا ہے کہ اب بات کرنا ضروری ہے۔ تو آج کا یہ پروگرام ہم نے اس لیے ترتیب دیا، ہم نے ریکویسٹ کیا کہ جب بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی، بات کرتے ہیں آئین کی، اور آئین جو ہے وہ اپنے 50 سال بھی اس نے مکمل کیے ہیں، اس کو لے کر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، تو جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں ان سے بات کی جائے، ان کو زحمت دی جائے اور تھوڑا سا جو سبھی ایشوز ہیں ان پہ ان کی رائے لی جائے۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا، اور میں بلکہ ابھی پروگرام سے پہلے بھی آپ سے یہ سوال کر رہی تھی، ذرا ہمارے ویورز کے لیے بھی پوچھ لیتی ہوں کہ ایز پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ ناؤ ایز دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی، دونوں جو تجربات ہیں ان کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے لیے زیادہ اچھا تجربہ کون سا رہا؟ شکریہ جی۔ دونوں عہدے جو ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ وہ پارلیمان سے ہی جنم لیتے ہیں، اور پرائم منسٹر کا عہدہ جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو کا عہدہ ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، وہ ملک کا انتظامی سارے معاملات اس کے اوپر ہیں، اور یہ مقننہ ہے جو کہ لیجسلیشن ہے، تو تمام قانون سازی جو ہے وہ پارلیمان میں ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی عہدے بڑے عزت اور احترام والے ہیں، اس دونوں میں ایک جو ہے اس ملک کے اہم ترین عہدے ہیں، اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز پارلیمان ہے، جس طرح آپ نے ابھی خود کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی ملک کی، اسی سے یہ سارے سوتے پھوٹتے ہیں، آئین پاکستان وہاں سے تشکیل پاتا ہے، وہاں سے سارے عہدے نکلتے ہیں، جو کچھ بھی اس ملک میں ہے، جو کچھ بھی چل رہا ہے، اس کا منبع جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ کی عزت، پارلیمنٹ کی توقیر، پارلیمنٹ کا احترام جو ہے وہ ہم سب پر لازم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی بدقسمتی ہے جو یہاں اس قسم کی بحث چھڑ جاتی ہے کہ بھائی ہر کوئی، اگر کوئی بھی جو ہے، سارے محکمے جو ہیں، سارے ادارے جو ہیں، قومی ادارے جو ہیں، وہ بڑے باعزت، باعث تکریم ہیں، لیکن ان سب کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے کہ ان کی عزت اور تکریم کا جو منبع ہے، اس کی عزت اور تکریم جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ جتنا ہی وہ باعزت ہوگا، جتنا ہی وہ قابل توقیر ہوگا، جتنا ہی اس کا احترام ہوگا، اسی حساب سے پھر ان اداروں کا بھی احترام ہوگا، پورے ملک کی عزت اور احترام ہوگا۔ بالکل، تو اپنے ایکشن سے وہ جو توقیر ہے اس میں اضافہ ہی کرنا چاہیے، اس کو کہیں پر کویسچنیبل نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اسپیکر کے عہدے کی اگر بات کی جائے تو ایک تو پارلیمنٹ مقتدر ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کو چلانا اٹس کوائٹ اے ٹاسک ان اٹ سیلف، اور پھر اس کے بعد اس طرح کی سیاسی صورتحال میں جس قسم کا آج کل پولیٹیکل ٹینشن ہے اور تناؤ ہے، اس میں کس طریقے سے، ایک تو کہتے ہیں نا اسپیکر جو ہے وہ پارٹیزن نہیں ہونا چاہیے، کس طریقے سے نان پارٹیزن رہ کے ہاؤس چلانا آج کل کیا ایکسپیرینس ہے؟ آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ قانون اور قواعد کے مطابق اپنے ہاؤس کو چلائیں، اور اس کے بعد آپ کے لیے ہر جو آنریبل ممبر ہے از آنریبل، وہ اس کا ایک سٹیٹس آپ کی نظروں میں برابر ہے۔ اگر آپ اس قانون پہ، اس قاعدے پہ، اس کلیے پہ عمل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی دشواری کے جو ہے وہ اپنے ہاؤس کو آپ چلا سکیں گے۔ یقیناً طور پہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ان لوگوں کی آماج کا ہوتی ہے، یہاں وہ لوگ آتے ہیں جو مختلف الخیال جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان پہ آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو تسلیم بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پارلیمان کے اندر بیٹھتے ہیں، اور پارلیمان کے اندر آ کے اب ایک قواعد و ضوابط کے مطابق، ایک جو رولز اور پروسیجر کے مطابق جو ہیں وہ اپنی بزنس کنڈکٹ کرتے ہیں، اور جو اسپیکر ہے وہ اس ساری بزنس کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جب تک ہم قواعد و ضوابط، قانون اور آئین پر چلتے رہیں گے، کسی بھی ادارے کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ بالکل۔ اچھا، جو اختلاف کی آپ بات کریں وہ تو جمہوریت کی بھی خوبصورتی ہے، وہ پارلیمنٹ کی بھی تو جو ایک کیا کہنا چاہیے، جو اس کا ایک یونیک پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ مختلف خیالات کے لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پر آتے ہیں، ناٹ جسٹ ایز اے اسپیکر بٹ ایز اے پارلیمنٹیرین آلسو اینڈ اے سینئر پولیٹیشین۔ پچھلے کچھ عرصے میں پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوتا رہا اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ بہت ایک سٹیپ قسم کی وہ آئی ہے، ڈائیو آئی ہے، جو ویلیوز ہیں پارلیمنٹ کے اندر اس کو اب بالکل رد کر دیا جاتا ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے۔ جو کچھ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں ماحول دیکھا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ پارلیمان ایک ایسی جگہ ہے جہاں تمام جماعتوں کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹری نارمز کے مطابق ہی اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے۔
اگر وہ بدقسمتی سے کوئی ایک جماعت یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے ان سٹینڈرڈ سے نیچے آ جاتے ہیں کسی وجہ سے بھی، تو وہ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی. ان کو تو ایک رول ماڈل بننا ہے پورے پاکستان کے عوام کی خاطر. اور بنیادی طور پر دیکھیں اختلافات تو ایک حسن ہے، ایک خوبصورتی ہے، وہ ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اختلافات ہی نہیں ہیں تو پھر تو ڈیموکریسی تو نہیں ہے نا، پھر تو سنگل پارٹی سسٹم ہے. تو اس اختلافات کو بالکل قائم رہنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جو کہ پارلیمانی نارمز ہیں، آداب ہیں، جو کہ آپ کی جو لینگویج ہے، آپ کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اچھا پارلیمنٹیرین یہ ہے کہ جب وہ تقریر کرے گھنٹوں تقریر کر لے لیکن اس کا کوئی لفظ مجھے ایکسپنج نہ کرنا پڑے. تو وہ جو ہے وہ کوالٹی ہونی چاہیے. لیکن آج کل تو مجھے لگتا ہے جتنا پچھلے کچھ عرصے میں حذف کیا جاتا رہا ہوگا وہ شاید اگر ریکارڈ نکال کے دیکھیں تو شاید ماضی میں نہیں ہوا ہوگا اتنا، جو کہ ایک انفارچونیٹ بات ہے. جیسے میں نے ابھی ابتدائیے میں کہا کہ آئین کے 50 سال مکمل ہوئے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ہیں آئین کی تخلیق کا کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے. تقریبات بہت ساری ہو رہی ہیں، آپ اس کا حصہ ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں تو اتنا وقت مکمل ہوا اور پھر جس جماعت سے آپ کا بنیادی طور پر تعلق ہے سارا کریڈٹ بھی اس کو جاتا ہے؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں بڑی خوش آئند بات ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. پاکستان 1947 میں آزاد ہوا، آپ کو پتہ ہے 25 سال تک قوم جو ہے وہ کسی آئین پر اتفاق رائے نہ کر سکی. 25 سال تک ہم سرزمین بے آئین رہے جو کہا جاتا ہے اکثر. تو 1973 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی جماعت نے اور اس وقت کی باقی جو جماعتیں پارلیمان میں موجود تھیں یا ایون جو پارلیمان کے باہر تھے، انہوں نے اتفاق رائے کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ آئین منظور کیا. اور اس میں ایک چیز بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے کہ وہ ان میں بھی بڑے اختلافات ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو سیاسی میدان میں تسلیم نہیں کرتے تھے. جب ملک کے آئین کی بات ہوئی تو سب ایک ٹیبل پر بیٹھے اور انہوں نے سر جوڑے اور انہوں نے یہ دستاویز جو تھی یہ پاکستان کے عوام کو دی، جو 50 سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ اکٹھے رکھ رہی ہے، ان کو جوڑے ہوئے ہے. تو یہ اس آئین پاکستان کا ہی کمال ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اب بھی ہمیں اسی بات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جتنی ہماری مشکلات ہیں، جتنے ہمارے مسائل ہیں، ان کو ہم نے آپس میں بیٹھ کے سر جوڑ کر ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے ہوئے ان مسائل کا حل نکالنا ہے. آپس میں الجھ کر اگر ہمیں قومی مفاد کو پس پش ڈال دیتے ہیں تو یہ بدقسمتی ہوتی ہے. اور مجھے توقع ہے اور میں اس منصب پہ ہوتے ہوئے یہ توقع کرتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں سے اور تمام قومی اداروں سے بھی کہ وہ صبر اور تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں اس وقت ملک کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کے بارے میں ان کو فکر مند ہونا چاہیے. اور وہ ذاتی چھوٹی موٹی انا کی بات یا غصے کی بات یا ہٹ درمی کی بات جو ہے اس سے بالا تر ہو کر، کیونکہ جب آپ نے ملک کا فیصلہ کرنا ہے تو آپ نے سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ دینا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی مثال بھی ایک گھر کی ہے، ایک کنبے کی ہے. اگر گھر میں سکون ہے، گھر میں ایک دوسرے کا احترام ہے، ایک دوسرے کو حق دیں کہ وہ اپنی منشا بتائے، اپنی مرضی بتائے، اپنی ان پٹ دے، لیکن پھر اس کے بعد جب فیصلہ ہو جائے تو سب اس پر یکسوئی کے ساتھ عمل کریں. اسی طرح ملکی معاملات بھی چلتے ہیں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمارے تمام قومی ادارے اس چیز پر ان کو سمجھ ہے کہ پارلیمان ہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے مسائل کا حل ہے. اگر ہم اپنی پارلیمان کی تضحیق کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں گے یا کسی طریقے سے اس کو بیلیٹل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ سے زیادتی ہوگی. اس لیے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس وقت پارلیمان ہی وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں میں مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جیسے اپنی گفتگو میں کہا کہ ایک پورا پروسیس تھا لیکن کنسنسس سے آئین پاکستان جو ہے وہ اس وقت بنا اور ان کے آپس میں اختلافات بھی تھے لیکن اس ڈاکیومنٹ پر وہ سب ایک ساتھ تھے. اکثر ہم یہ گفتگو اور یہ بات کہیں نہ کہیں ہوتی ہوئی سنتے ہیں کہ ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. ساری جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان ہی کافی ہے، کسی نئے ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا معاملہ؟ آئین پاکستان بالکل ایک مکمل
جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہے آپ کے پاس, ایک مکمل کتاب ہے, ایک مکمل آپ کے پاس جو ہے نا وہ ہر چیز کا حل اس میں موجود ہے. چاہیے رویوں میں تبدیلی آنی چاہیے, رویے مثبت ہونے چاہیے. دیکھیں اگر ہم ایک مثبت رویے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, مثبت رویے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو بڑی سی بڑی پیچیدگیوں کا حل نکال سکتے ہیں. لیکن اگر ہم منفی ذہن کے ساتھ بیٹھیں گے, ہم ایک دوسرے کو تسلیم ہی نہیں کرتے, ہم ایک دوسرے کا اگر چہرہ نوچ ڈالتے ہیں تو پھر کس طرح پھر تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. پھر تو ایک کیوس ہے, ایک افراتفری ہے, ایک عجیب سی کیفیت ہے پورے ملک میں. اس طرح تو کام نہیں چل سکتا. کیوس تو سر ہے, کیوس پر بھی میں آپ سے بات کرتی ہوں, لیکن ابھی کیونکہ ہم آئین پر بات کر رہے ہیں, بہت سی ترامیم ہم نے دیکھا کہ آئین پاکستان میں وقتاً فوقتاً کی گئی. 18ویں ترمیم پر تو بہت زیادہ بات بھی ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ عمل ترامیم کا, جہاں پہ کہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے, گنجائش لگتی ہے, ترمیم کر دی جاتی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اس کی جو اصلی شکل ہے اسی میں اس کو رکھنا چاہیے, پریزرو کرنا چاہیے؟ اس وقت کے ساتھ ساتھ ترامیم کی بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے, اور ترامیم جو ہے وہ پھر وہی پارلیمان ہی کرتی ہے, وہ عوام کے منتخب نمائندے ہی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو جاری رہتا ہے, اور اس پہ تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن اعتراض اس وقت آتا ہے کہ جب آپ پارلیمان کی جو حیثیت ہے اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جب آپ پارلیمان کے معاملات میں دخل اندازی دیتے ہیں, کوئی بھی کرے, خواہ وہ ایگزیکٹو کرتی ہے, خواہ وہ جوڈیشری کرتی ہے, خواہ وہ آپ کا ریاست کے کوئی بھی ادارہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر وہ سارا معاملہ ڈسرپٹ ہو جاتا ہے, سارا پروسیس آپ خراب کر دیتے ہیں. ایکچولی آپ انڈرمائن تو بظاہر پارلیمان کو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں آپ خود انڈرمائن ہو رہے ہوتے ہیں. جس ملک کی اگر پارلیمان انڈرمائن ہو جائے تو پھر باقی ادارے جو کیسے انڈرمائن نہیں ہوں گے. تو پھر آپ اس طرح, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریڈ لائن ہے, اس کی طرف کسی کو نہیں جانا چاہیے. اس کے لیے جو ہے وہ بڑی, میں سمجھتا ہوں تحمل اور بردباری کے ساتھ, ایون جو لفظوں کا چناؤ ہے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اور اس سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک معصوم بچے نے جو برطانیہ کی پارلیمان ہے اس کے بارے میں ایک پلان بنایا کہ میں پارلیمان کو اڑا دوں گا, کیا گائے فاکس یا کیا اس کا نام تھا. تو وہ بچہ تھا, وہ تو نہیں بنا سکا, لیکن جب یہ بات سمجھ میں آئی سب کو تو انہوں نے اس کو کنڈیم کرنے کے لیے آج کتنا عرصہ گزر گیا, ہر سال وہ جو ہے نا وہ دن منایا جاتا ہے. وہ بچے پینی فور دی وہ اکٹھے کرتے ہیں, پینی اکٹھی کر کے وہ اس کا پتلا بناتے ہیں, جلاتے ہیں, اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ اس سوچ کو بھی جو ہے وہ کہیں کسی بچے کے یا آئندہ آنے والی نسلوں کے ذہن میں نہیں چاہیے. ہماری پارلیمان جو ہے وہ اتنی سوورن ہے, اتنی مقتدر ہے, اتنی ہمیں عزیز ہے, اتنا ہماری وہ عزت اور ہمارا ناموس ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے, جن قوموں نے ترقی کی, انہوں نے اپنی پارلیمان کو عزت دی. بالکل, تو اس کے بعد ہی پھر ترقی ہوتی ہے. اچھا آئین کی بات کریں, آئین پاکستان نے سب کی حدود, لیمٹس بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ سامنے رکھ دی ہیں, بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اندر ہر چیز مینشنڈ ہے, لیکن پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ کبھی کبھار کچھ چیزوں کی غلط تشریحات ہو جایا کرتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی بات کریں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات اکثر ہم سنتے ہیں کہ کی جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت ہے تاکہ اگر کوئی ابہام جو ماضی میں ہوتے رہے وہ مستقبل میں اوائڈ ہو جائے؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ سوچ رہی ہے اور ہے بھی ہے کہ ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی گنجائش ہے اور وہ ہونی چاہیے. لیکن میں پھر یہی بات کروں گا, بات تو رویوں کی. دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے سارے ادارے جو ہے نا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. جوڈیشری کے بغیر بھی تو ملک نہیں چل سکتا, ایگزیکٹو کے بغیر بھی ملک نہیں چل سکتا, اور لیجسلیٹو کے بغیر بھی ملک نہیں چل سکتا, مقننہ کے بغیر. ان کی لیمٹس جیسے ابھی آپ نے کہا خود کہ وہ آئین اس میں ہے. اب اگر ہم پازیٹیو سوچ کے ساتھ اپنی لمٹ میں رہتے ہیں, ہم نہیں دخل دیتے, جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ انصاف مہیا کرے, بس یہ ان کا کام ہے, اور وہ انٹرپریٹ کریں جو لیجسلیشن جو ہے وہ کی ہے پارلیمان نے. لیکن وہ پارلیمان کو لیجسلیشن کرنے سے روک نہیں سکتے. اگر وہ روک دیتے تو پھر تو آپ نے پارلیمان کو انڈرمائن کر دی. کوشش تو ہوئی ویسے, اگر یہ کوشش ہو بھی رہی ہے تو میں اس کو صرف بدقسمتی کہوں گا.
کہ دیکھیں ایک یہ ہے کہ آپ ایک قانون ہے اس کو آپ نے انٹرپریٹ کیا یا آپ نے کہا کہ یہ کلیش کر رہا ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کلیش کر رہا ہے یا کسی اسلامک لا کے ساتھ کر رہا ہے تو بالکل اس میں تو آپ کو اختیار ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ابھی آپ لیجسلیشن یہ انیشیٹ ہی نہیں کر سکتے یا آپ پروسیس ہی نہیں کر سکتے, آپ اس کو روک دیتے ہیں, تو پھر آپ خود سوچئے کہ کیا وہ پارلیمان جو ہے وہ مقتدر ہے جو سب سے پہلے جو ہے وہ جوڈیشری کے پاس چلی جائے کہ میں یہ قانون بنانا چاہتا ہوں, آپ مجھے بنانے کی اجازت دیتے ہیں, یا ایگزیکٹو کے پاس چلے جائے یا کسی اور ادارے کے پاس چلا جائے کہ بھئی میں یہ بنا سکتا ہوں یا میں یہ کر سکتا ہوں, تو پھر وہ مقتدر اختیار تو نہ ہوا, اختیار نہ ہوا. پھر تو آپ نے مطلب آپ نے ایک مذاق بنا دیا نا اس کو. جب آپ نے اس کو مذاق بنا دیا جو کہ آپ کی پارلیمان ہے, جہاں سے جس ٹرانسفارمر سے آپ کو پاور مل رہی ہے, جہاں سے آپ کو اختیارات کا منبع جو ہے اس کو آپ نے مذاق بنا دیا, تو پھر آپ خود بھی مذاق بن جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے سر ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آ کے کیونکہ یہ آج کل معاملہ چل رہا ہے, اس پہ ایک دو چیزیں اور بھی ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے. ناظرین ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے سر جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ اگر کسی ادارے کے پاس جائیں اور جا کے پوچھیں تو پھر مقتدر تو نہ ہوئی پارلیمنٹ, لیکن ادارہ اگر کوئی یہ محسوس کرے کہ پارلیمنٹ ان کے اختیارات کو انفرنج کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ان کی ڈومین میں آنے کی کوشش کر رہی ہے, کیونکہ ابھی جو ایک اوپینین آ رہا ہے وہ تو یہی ان کی طرف سے تو یہی رائے سامنے آ رہی ہے کہ کرٹیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاورز کو جوڈیشری کی, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ میں یہاں اپنی سیاسی جماعتوں سے بھی گلہ کروں گا. دیکھو ہمارے جو سیاسی معاملات ہیں نا, ہمیں عدالت میں نہیں لے کے جانا چاہیے کبھی بھی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک بڑے سینئر جج نے جو کہ شاید چیف جسٹس تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کے, امریکہ کے, ان کا کہنا تھا کہ جس وقت آپ سیاسی معاملات کو کورٹس میں لے کر آتے ہیں تو وہ کسی لحاظ سے بھی جو ہے وہ جو معاملات ہیں ان کو بگاڑ میں لے آتے ہیں اور کورٹ کی عزت اور تکریم کو کم کر دیتے ہیں. کورٹ وہاں ڈسکس ہونا, دیکھیں نا ہماری تو یہاں پر تقسیم ہے, ہمارے مختلف سیاسی سوچ ہوتی ہے, فکر ہوتا ہے, جماعتیں ہوتی ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بحث مباحثہ کرتی ہیں, وہ ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کی کوشش کرتی ہیں. ہر جماعت اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پاکستان کے عوام میں یا دنیا کے کسی بھی ملک کے عوام کے سامنے جاتی ہے, لیکن کورٹس کو تو یہ نہیں کرنا پڑتا نا. کورٹ نے تو ایک فیصلہ دینا ہوتا ہے, بس اس کو لوگ منوان تسلیم کرتے ہیں. لیکن جب آپ بحث میں آ جائیں گے, جب آپ بحث کا موضوع بن جائیں گے, جب آپ گلی گلی کوچا کوچا کونے کونے ہر جگہ پر ہوٹل میں کسی بیٹھک میں کسی ڈرائنگ روم میں کسی تھڑے کے اوپر کسی گلی میں آپ کو لوگ ڈسکس کرنا شروع کریں گے تو ظاہر ہے وہ بھی فار اینڈ اگینسٹ کریں گے. تو یہ کسی طور پر بھی کورٹ کی عزت اور تکریم کے حوالے سے بہتر بات نہیں ہوتی. لہٰذا اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اجتناب کریں اور سیاسی معاملات کو لے کر آپ عدالتوں میں نہ جائیں. تو سیاستدان خود بھی تو اپنی ڈومین میں بلاتے ہیں نا ادارے کو پہلے. یس, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سیاستدانوں کی غلطی ہے. ہمیں اپنے معاملات کو پارلیمان کے اندر طے کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اصولوں, اپنے قواعد, اپنے ضوابط کے مطابق اپنے جو بھی ہمارے مسائل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان پہ بات کرنی چاہیے. ایک دوسرے کو ہمیں بھی برداشت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہر ایک اختلاف رائے اپنی جگہ پر ہے, وہ سیاسی مخالفت اپنی جگہ پر ہے, لیکن بات تو ہم سارے پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں نا, کوئی باہر سے تو نہیں آیا ہوا. تو ہمیں بیٹھ کر اپنے معاملات کو خود حل کرنا چاہیے اور ان کو عدالتوں میں نہیں لے کے جانا چاہیے. اچھا سر, یہ 50 سالہ تقریبات کے اندر جہاں بہت سارا کچھ ہوا, وہاں پر ایک چیز ایسی ہوئی جس پر کچھ کنٹروورسی بھی بنی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو شرکت تھی اجلاس کے اندر, صرف انہی کو دعوت دی گئی تھی یا اور بھی ججز کو بلایا گیا ایسا تھا؟ دیکھیں, میں صرف بس یہ چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی ایک جج کو کیوں دیتا. میں نے پورے سپریم کورٹ کے تمام جو محترم جج صاحبان ہیں ان کو میں نے خطوط لکھے اور ان کو میں نے دعوت دی کہ ہماری, کیوں دیکھیں یہ پاکستان کا آئین ہے نا جی, وہ بھی پاکستانی ہے. اسی طرح میں نے تمام ہائی کورٹس کے ججز کو بھی اور چیف جسٹس کو بھی خطوط لکھے کہ آپ لوگ تشریف لائیں, اور آپ یہ جو ہم نے ایک جس میں ہم نے کوئی تقریباً 120 یونیورسٹی کے وائس چانسلرز کو بھی دعوت دی اور وہ تشریف لائیں, جس میں ہم نے جو ہے وہ سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی دعوت دی وہ آئے, جس میں ہم نے جیورسٹ کو دعوت دی وہ بھی آئے. تو وہ اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لائے اور اس پر ہم نے خوشی کا اظہار کیا کہ وہ تشریف لائے, اور انہوں نے کوئی وہاں پر سیاسی بات نہیں کی, بلکہ انہوں نے یہ بات کی بھی مجھ سے کہ بھائی یہاں کوئی سیاسی بات تو نہیں ہونے جا رہی. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ یہاں تو آئین پہ بات ہوگی. تو اب جس وقت آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو ہم لوگ تو دیکھیں نا, جو سیاستدان اٹھے گا تو اس سے تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی سیاسی بات بھی کرے گا, لیکن جو ان کا رول تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے ایک آئین پہ انہوں نے بات کی, اور انہوں نے جو ہے وہ جوابات بھی جو دیے وہ اپنی جوڈیشری کو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون دان کے طور پر اور ایک جج کے طور پر انہوں نے اپنے ادارے کو ڈیفینڈ بھی کیا. میں نہیں سمجھتا. اب دیکھیں نا, ابھی ہم نے ہر چیز میں اگر جو ہے نا وہ بال کی خیل کھینچنا شروع کر دیں, ہر بات میں ہم نکتہ چینی شروع کر دیں اور وہ ہر بات کو ہم نیگیٹو لینا شروع کریں, تو پھر تو کوئی بھی بات آپ کریں گے. ابھی ہم جو آپ میرے ساتھ انٹرویو میرا کر رہی ہیں تو اس میں بھی بہت ساری بات ہوگی کہ یہ کیوں آپ کر رہی ہیں انٹرویو خام خواہ. تو یہ تو یعنی غیر ضروری آپ یہ کہتے ہیں. دیکھیں ابھی آپ نے بات کی لیجسلیشن میں پارلیمنٹ کا کیا رول ہے, اداروں کا کیا رول ہے, وہ سارا اپنی جگہ پر, لیکن اس وقت کوئی
کوئی تناؤ تو دکھائی دیتا ہے، خاص طور پہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کی وجہ سے. بطور کسٹوڈین آف دا ہاؤس آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ ظاہر آپ کا اگین ہم کہتے ہیں ایک نان پارٹیزن رول ہوتا ہے پورے سیٹ اپ اور سسٹم کے اندر، آپ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ یہ جو تناؤ ہے یہ ختم ہو جائے؟ آپ نے سوچا ہے کچھ اس بارے میں؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ہے ابھی ٹیمپریچر کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، اور میری خواہش ہے کہ میں جو ہمارے اس ملک کے سب سے بڑی ہماری عدالت ہے، ہمارے نہایت ہی قابل احترام ججز ہیں اور چیف جسٹس ہیں، میں سب کو خط لکھوں اور ان کی توجہ اس طرف دلاؤں کہ اس سے بہت سارے معاملات کو جو ہے نا وہ مزید پیچیدہ ہونے کا اندیشہ ہے. تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت سوچ کے ساتھ ہمیں معاملات کو کنٹرول کرنا چاہیے. اسی طریقے سے میں اپنی سیاسی جماعتوں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا، ان کو بھی لکھنا چاہتا ہوں، اور میری پرائم منسٹر صاحب سے بھی گزارش ہوگی کہ یہ جس نہج پر ہمارے معاملات جا رہے ہیں اس کو فوری طور پر ہم نے اس سچویشن کو بہتر کرنا ہے، اپنے ملک کی خاطر، اپنے پاکستان کی عوام کی خاطر. اور جو مطلب اس وقت ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جائیں اور ادارے ایک دوسرے میں. سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پاکستان کے دشمن ہے، جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے، ان کی خواہش تو یہ ہو سکتی ہے، کسی پاکستانی کی یہ خواہش نہیں ہو سکتی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جائیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہم کہ پاکستان کا نقصان نہ کر دیں. کوئی بھی اہم نہیں ہے، انڈیویجولز تو آتے جاتے رہتے ہیں. یہاں یہ اتنا 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہاں آج میں ہوں، مجھ سے پہلے پتہ نہیں کتنے تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک اور کتنے آئیں گے. یہی حالات جوڈیشری کے ہیں، یہی جو ہے وہ ایگزیکٹو کے ہیں. تو چہرے بدلتے رہتے ہیں، مختلف لوگ آتے رہتے ہیں، لیکن ایک چیز پر ہم سب کا اتفاق ہے، یہ پاکستان ہے اور یہ ہمارا پاکستان ہوگا. تو یہ کنٹینیوٹی ہوگی، سارا کچھ جو ابھی بھی ہے یہ جاری رہے گا اور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا سر، یہ جو بل ہے اس پہ عدلیہ کا ادارے کا اپنا ایک رائے ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کا اپنا ظاہر ہے اس کے اوپر ایک وہ ہے، لیکن کچھ جو انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ٹائمنگ جو ہے نا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی وہ کویسچنیبل ہے. بل اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو صورتحال تھی تھوڑا سا صبر کر جانا چاہیے تھا. میں اس پہ اس لیے زیادہ کامنٹس نہیں کروں گا. ایک تو میرا منصب اس چیز کی مجھے اجازت نہیں دیتا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹیمپریچر نیچے آئے. تو اس لیے میں صرف یہی کہوں گا کہ اب اس بحث میں نہ پڑا جائے کہ کس نے کیا کہا، کس کی غلطی تھی، کس نے زیادتی کی. یہ چھوڑ دیں ابھی. اگر تو یہ معاملہ ختم کرنا ہے تو پھر بحث نہیں کرتے. آرگومنٹ کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ وین کر جائیں، لیکن اگر آپ دوست جو ہے وہ لوز کر جاتے ہیں تو پھر اس آرگومنٹ کا کیا فائدہ؟ اگر آرگومنٹ وین کرتے کرتے دو ادارے جو ہیں آپس میں دست و گریباں ہو جائیں، خدا نہ خواستہ کہ پارلیمنٹ کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ شروع ہو جائے، تو پھر اس آرگومنٹ کا کیا فائدہ ہے؟ اس بحث کا کیا فائدہ ہے؟ اس وقت ایک قانون ہے جو کہ ابھی بل ہے جو کہ ابھی قانون بنا نہیں، اس پہ سٹے آ گیا ہے. دیکھیں نا اب اس سچویشن دیکھیں میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں کہ میں سپریم کورٹ سے بھی بڑے احتراماً یہ بات کروں گا کہ دیکھیں ہمارے ہاں تو اگر اختلاف رائے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ ہی نہیں. اختلاف رائے اس کا بنیادی نقطہ ہے. آپ کے ہاں جو ہے وہ اختلاف رائے جو ہے وہ اس پہ تو آ سکتا ہے، ان رائٹنگ آ سکتا ہے، لیکن جس طرح اسمبلی میں ہمارا اختلاف رائے ہوتا ہے سیاستدانوں کا، وہ سپریم کورٹ کو سوٹ نہیں کرتا. آپ کو سب سے پہلے اپنا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑی تشویشناک بات ہے. پاکستان کی عوام کو اس پہ تشویش ہے جو حالات اس وقت سپریم کورٹ کے اندر چل رہے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی اختلاف شاید اس سے خوف آتا ہے. خوف آتا ہے، یہ خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے ملک کے لیے. بالکل. جو لوگ یہ چیز سمجھتے ہیں، اس کا ادراک رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان ایزی فیل کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے، یہ کسی انڈیویجولز کی بات نہیں ہے، اس کے دور رس منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اس سچویشن کو فوری طور پر جو ہے نا وہ ہمیں ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنی ذات سے باہر نکل کر
बड़े आज मैं समझता हूँ कि जो शख्स पाकिस्तान की खातिर अपनी अनाज छोड़ देगा ना, वो बड़ा आदमी होगा। वो बड़ा आदमी होगा। अच्छा सर, क्योंकि आपका मनसब ऐसा है इसलिए मैं बार बार आपसे आपके रोल के ऊपर सवाल कर रही हूँ। जितना पॉलिटिकल इख्तिलाफ भी है इस वक्त यहाँ पर, एक कोशिश वैसे कुछ हुई है शायद मुज़ाकरात की तरफ लेके जाने की, अपोजिशन को भी और जो हुकूमती जमातें हैं उनको, आप समझते हैं उसमें भी आप अपना कोई किरदार अदा कर सकते हैं? आपको ऑफिस कोई रोल प्ले कर सकता है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ, और मैंने मुतअद्दिद बार ये बात की भी है कि आए सब मिलकर पार्लियामान में बैठें। पार्लियामान की अगर आप मेंबर नहीं हैं तो फिर भी पार्लियामान के आपका एक तल्लुक तो पार्लियामान से है ना, आप वोट तो करते हैं, बिल्कुल, आपकी जमात तो है। तो आज मैं समझता हूँ इसी तरीके से हमें बड़े ठंडे दिल के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ जो है एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और उसका कोई हल निकालना चाहिए। अगर हम पहले ही एक अपना माइंड बनाकर जाएं कि मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैंने उसके साथ नहीं बैठना, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये पेचीदगियाँ मजीद बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त तो वैसे आपसे गिला करते हैं, वो कहते हैं हम तो आने लगे थे वापस, स्पीकर साहब ने आने नहीं दिया। नहीं, मैंने तो उनका बहुत इंतज़ार किया, उनका मैं बहुत एहतराम है मुझे, वो इस जो है ऑनरेबल हाउस के मेंबर रहे हैं, और मैंने तो यहाँ तक कि उनको खतूत लिखकर बुलाने की कोशिश की कि वो आएँ। वो तो फिर अदालत में चले गए मेरे ख़िलाफ़ कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर क्यों नहीं किए जाते। फिर उन्होंने वफूद भेजे, मुझे प्रेशराइज़ किया, और जब मैंने कर लिए तो फिर उन्होंने कहा भी हम वापस आना चाहते हैं। उस वक़्त तो तीर जो था वो चल चुका था, फिर मैं क्या करता। हाँ, तो वो मुमकिन नहीं था उस वक्त। सर, अगर मैं इस वक्त पूछूं कि उनका स्टेटस आपकी नजदीक क्या है, मैं कल भी एक जगह पर थी, वहां पे कुछ पीटीआई के दोस्त थे, उन्होंने कहा अभी तो हम आलम बाला में हैं, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है हमें कि हम क्या ईवान का हिस्सा हैं या नहीं है। मुझे ये बताएं, क्या उनको किसी ने कहा था कि आप इस्तीफे दे दें? उन्होंने खुद दिए ना, उन्होंने हाउस में खड़े होकर ऐलान किया। उनके उस वक़्त के जो स्पीकर साहब थे उन्होंने ऐलान किया, डिप्टी स्पीकर साहब ने किया। मैंने तो इतना, मेरी ख्वाहिश थी कि ये लोग आए बैठें, जितनी भी बड़ी अपोजिशन हो, जितनी भी मैं समझता हूँ कि सख्त अपोजिशन हो, वो अच्छी होती है, बैठते अपनी बात अगर करते हाउस में। उन्होंने यहाँ बैठने के बजाय जाकर 2 असेंबलियों में जहाँ उनकी हुकूमत थी वो तोड़ दी। अब ये रवैया है ना, अब उनसे वो क्या हासिल करना चाहते थे? एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरी समझ से तो बालातर है। देखें, मैं आपको बताऊं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी 1997 में, उनके पास सिर्फ 17 सीटें थी, सिर्फ 17 मेंबर्स थे। तो उनको कहा गया कि आप रिजाइन कर दें, आप असेंबली में मत बैठें, और इससे जब आप निकल जाएंगी, अपोजिशन नहीं होगी, इतनी बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। उन्होंने बोला नो, मैं अपोजिशन का किरदार अदा करूंगी, इस पार्लियामान के लिए ज़रूरी है। तो कुलिया बुनियादी नुकता यह है कि अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो आप हुकूमत बनाएंगे। अगर किसी वजह से कोई भी रीज़न हो, आपके उसने तोड़ी, लेकिन एक रीज़न हो गया आपकी मेजॉरिटी ख़त्म हुई, तो आप मिनॉरिटी में चले गए, आप अपोजिशन पे बैठकर अपना किरदार अदा करें। यही जमहूरियत है, और आप लोग यही सियासत है। बेंचेस में इतना तवील अरसा बैठे हैं, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ऑपोजिशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के अंदर। देखें ना, मैं आपको बताऊं कि यही था। अब ये जमात नई तश्कील पाई या जो भी था, या एक नातजर्बाकारी आप देख लें, या कोई गलत गाइड इनको किया गया, एडवाइस्ड गलत हो गए, तो ये कर बैठे ना। तो अब उसमें ये था कि अब उसको आप अब भी संभाला करें। अब आपने उसमें अगर तशद्दुद ले आते हैं, अगर आप उसमें सख्ती ले आते हैं, उसमें अगर आप गुस्से का अंसर शामिल कर देते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, सियासत और गुस्सा 2 मुतज़ाद चीज़ें, साथ नहीं चलते। नहीं, कभी नहीं चलती। अना और सियासत 2 मुख्तलिफ चीज़ें। हमारे मुल्क में तो ऐसा लगता है एक अग्रेसिव पॉलिटिक्स का एक नया वो है, इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। ये एक होता है इसमें कि वो जो फिल्में थी पहले, वो भी हमारे जहनों में शायद होती हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अना सिर्फ आपकी जितनी बड़ी अना है, आप बिल्कुल इज़्ज़त वाले हैं, अपनी अना रखें, लेकिन जब पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार से ज़्यादा आपकी अना नहीं है, पाकिस्तान के अदारों की इज़्ज़त और अना से ज़्यादा आपकी अना नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के मफाद से ज़्यादा आपकी अना नहीं है, वहाँ आपको सरनगू होना पड़ता है। यही सियासत है और वही सियासतदान होता है, लेकिन वो हो नहीं रहा ना। चलें, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला करे कि हम सब
میرے سمیت ایسے ہو جائیں کہ ہماری اناج جو ہے وہ چھوٹی ہو جائے پاکستان کے مفاد سے، پاکستان کی عوام کی جو کلیکٹیو بنا ہے نا 22 کروڑ لوگوں کی، وہ بڑی ہونی چاہیے، وہ بڑی ہونی چاہیے، اس کی زیادہ امپورٹنس ہونی چاہیے. اچھا، ایک ابھی حال میں سیشن ہوا، ان کیمرہ سیشن ہوا پارلیمنٹ کا، اس طرح کے سیشنز کی آپ کے نزدیک کیا اہمیت ہے، ہونے چاہیے؟ یہ جو انٹریکشن ہے اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں اتفاق اور آپس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی زیادہ اچھی اپرچونٹی ملتی ہے؟ دیکھیں فوج آپ کے اپنے بچے ہیں، وہ آپ کا ادارہ ہے. کون ہے وہ لوگ؟ وہی ہے نا، وہ آپ میں سے ہیں. تو جب آپ نے ان کو بلایا کہ آپ ہمیں دیں سیکیورٹی پر بریفنگ، وہ بڑی خوشی سے آئے. اس سے پہلے بھی وہ دے چکے ہیں کئی دفعہ آ کر. انہوں نے ان کیمرہ اپنے منتخب نمائندے جو تھے، جو پاکستان کی عوام نے منتخب نمائندے کیے ہوئے تھے، ان کے سامنے انہوں نے حقیقت حال رکھی. اور مجھے اس بات پر بڑی خوشی حاصل ہوئی کہ انہوں نے کوئی تعامل نہیں کیا، اور انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے آئین پاکستان کے ساتھ اور پارلیمان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے وہ وفاداری اور اس کا اعادہ کیا یہ بات کر کے. یہی ان کا منصب ہے، یہی ان کا فرائض ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے، اور ہمیں اپنے افواج پاکستان پر فخر ہے. فخر ہے. سر ویسے میں اس ایشو پہ پہلے بات کر چکی، لیکن آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سوال ضرور کرنا چاہتی ہوں. کچھ قراردادیں پچھلے 1-2-3 دنوں میں منظور ہوئی ہیں، ان کی لینگویج کے اوپر بڑی بات کی جا رہی ہے کہ پارلیمان، آپ نے کہا نا سیاست اور غصہ ساتھ نہیں چلتا، غصہ جھلک رہا ہے ان قراردادوں سے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جس وقت آپ آپ کو آگ کو بڑکائیں گے تو پھر تو حدت آئے گی، پھر تو آپ کو وہ آگ جو ہے وہ تو ہر ایک کو وہ اس کے اوپر ایک جیسے اثرات ہوں گے نا. میں تو کوشش کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک پارلیمنٹ میں اب پھر میں جو بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ابھی ایک بل انیشیٹ ہوا ہے، اس کو پہلے کہیں اس کا حق ہے. آپ اس کا یہ حق کیسے روک سکتے ہیں کہ آپ جو ہے پارلیمنٹ میں یہ بل انیشیٹ ہی نہیں کر سکتے، اور آپ کیا اس پر یہ کہہ دیں کہ اگر صدر ممکن دستخط کرے یا نہ کرے. ہمارے تو ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، آخری ٹائم پر بھی اس میں امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں، آخری ٹائم پر بھی جو ہے وہ عدل بدل ہوتا رہتا ہے. تو یہ تو حق پارلیمان کا نا، یہ تو کوئی نہیں چھین سکتا. دیکھیں نا، اگر یہ کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا تو پارلیمنٹس جو ہے نا وہ ریئیکٹ کرتی ہے. وہ دنیا کی پارلیمنٹس نے ریئیکٹ کی ہے، بادشاہوں کے خلاف ریئیکٹ کیا ہے، بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کے خلاف ریئیکٹ کیا ہے. اب دیکھیں یہ تو ایک ایسا نظام ہے جس کو آپ اس کو قید نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، آپ نے تو وہی کرنا ہے جو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. بالکل یہ پارلیمان کو اختیار دیا ہے پاکستان کے عوام نے کہ جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اگر اس کو بدلنا چاہیں تو وہ بدل سکتے ہیں، اور تو کوئی ادارہ نہیں بدل سکتا. یہ صرف پارلیمان ہے، اور پارلیمنٹ کو وہ کرنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی، کسی کو مشورہ کرنے کی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف پارلیمان ہی کرتی ہے. سر آخر میں 1-2 چیزیں، کیونکہ ہم بار بار عوام کی بات کریں، آپ عوامی نمائندے ہیں، آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، آپ ظاہر ہے یو گو بیک ٹو یور حلقہ، آپ وہاں پر لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں. 1 سال ہو رہا ہے اس حکومت کو، تقریباً اب ہو گیا 1 سال پورا. عوام مشکل میں ہے اس وقت اگر ہم معاشی صورتحال کے حوالے سے بات کریں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں مہنگائی اور بے روزگاری جو ہے وہ ملک میں ہے، خاص طور پر جو مہنگائی ہے وہ بالکل وہ اریسٹ نہیں ہو رہی ہے. اب اس کے وجوہات میں جائے بغیر تو پھر یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں مہنگائی ہے، لیکن وہ ان کے پاس جو ہے نا وہ پھر اور نظام بھی ایسے ہیں کہ وہ اپنی مہنگائی کو عوام کے اوپر جو ہے نا وہ دیتے ہیں. ہمارا تو یہ تھا کہ ایک ہماری معیشت دباؤ میں تھی، اس دباؤ کے بعد پھر یہ مہنگائی کا سیلاب آ گیا. آپ نے ایک بہت بڑے سیلاب سے نبردزما ہوئے پاکستان میں جو آیا، اس سے بڑے نقصانات ہوئے، آپ کی فصلیں خراب ہوئیں. اور اس کے علاوہ آپ کا جو آپ کا بنیادی چیز ہے جو آپ امپورٹ کرتے ہیں چیزیں، جو آپ کا امپورٹ بل ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. بالکل جس وقت آپ کے ڈالر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے آپ کے روپے سے، وہ پیریٹی میں فرق آتا ہے تو اس کے نقصان جو ہے وہ ہوتے ہیں. اوورآل یہ ہے کہ اس وقت معیشت دباؤ میں ہے، اور حکومت کا اس کا ادراک ہے، آپ کے نمائندوں کو ادراک ہے، کیونکہ ہر روز جو ہمارا ہاؤس ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کویسچن، کوئی نہ کوئی کال اٹینشن نوٹس جو ہے وہ عوامی نمائندے دیتے ہیں، پھر حکومت اس کا جواب دیتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک دن میں نہ تو مہنگائی ہوتی ہے
بالکل کوئی بھی نہ ہی ایک دن میں کوئی مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے. تو اس کے پیچھے ایک سسٹم ہوتا ہے. اس میں پھر اگر آپ کہیں گے تو میں بالکل اس پہ بھی بات کر سکتا ہوں. میں کو معیشت دان نہیں ہوں لیکن سمجھتا ہوں ان چیزوں کو. تو یہ پچھلے 4 5 6 سال کا جو معاملات آ رہے تھے اسی دباؤ میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اب اس کو ٹائم لگے گا کہ اس دباؤ سے پاکستان باہر نکلے. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آئے تھے تب تو یہ لاجک دے رہے تھے, ہم بھی سن رہے تھے, سال پورا ہو گیا, کتنا وقت اور چاہیے؟ 1 سال میں شاید جتنے حالات بگڑے ہوئے ہیں آپ نہ کر سکیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب IMF کو ہی لے لیں. IMF کے ساتھ جو معاہدے ہوئے وہ اتنے سخت ہوئے ہیں. ان میں جب تک آپ قیمت نہیں بڑھاتے تو وہ کہتے ہیں نہیں ابھی تو آپ ہم مطمئن نہیں ہیں, ابھی آپ اور پیٹرول کی قیمت بڑھائیں, ابھی آپ اور یہ کریں, ابھی اور وہ کریں. تو ان کی ساری شرائط ماننی پڑتی ہے. اگر وہ کہتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مشکل ہے, تو وہ آ کر معاہدہ جو ہے وہ پہلی گورنمنٹ نے جو کیا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ آپ نے دستخط کیے ہوئے ہیں کہ ہم کریں گے. تو یہ ساری مشکلات ہیں. لیکن میں کہتا ہوں اس کے باوجود ہم سب کو اکٹھے بیٹھنا ہے. لیکن سر اس کے باوجود وہ جماعت جو وہ سخت معاہدہ کر کے گئی تھی, ہر دوسرے دن وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر چکا ہے. اس کا بھی تو ایک امپیکٹ ہوتا ہے نا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر, انٹرنیشنل اداروں کے اوپر. اور پھر میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہر دوسرے دن سڑکوں پر آنا, پروٹیسٹ کرنا, سیاسی نظام کو آگے چلنے نہ دینا, اور جیسے بھی آپ نے اپنی گفتگو میں پہلے بھی کہا کہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں خود چھوڑ کے وہاں پر بھی ایک کیوس کریٹ کر دینا. ملک میں ہر طرف اتنی پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے کہ آپ کو وہ کہیں نیئر فیوچر میں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ میں اگر اس بات کو ایسے سمجھوں کہ بدقسمتی سے اس وقت جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے, خواہ وہ مہنگائی کے ضمن میں آپ بات کریں مجھ سے, یا اس ملک میں افراتفری کے حوالے سے بات کریں, اس ملک میں آپ غیر یقینی کے حوالے سے بات کریں, اس ملک میں ہیجانی کیفیت کی وجہ سے بات کریں, اس وقت اگر آپ مجھ سے معیشت کی بدحالی کی بات کریں, تو میں یہی کہوں گا کہ یہ وہ رویے تھے جو پہلی حکومت نے میں سمجھتا ہوں روا رکھے, جو آج تک وہ رکھ رہے ہیں. دیکھیں کسی کو خوشی نہیں ہوتی, اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. لیکن اگر کوئی بندہ جو پاکستانی ہے وہ جب یہ سوچتا بھی ہے, منہ سے بات بڑی مشکل سے نکلتی ہے, اگر کر بھی جائے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے کہ میں ہوں تو سب ٹھیک ہے, اگر میں نہیں ہوں تو پھر سب میں توڑ دوں, گھر کے برتن اڑا کے رکھ دوں. ایسے نہیں ہوتا. اچھا, جہاں پر ایک معاشی صورتحال ہے وہ سارا کچھ ہے, وہاں پر ایک ایسا لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی ایک لیگل کرائسس کہہ لیجئے, ایک اور پولیٹیکل کرائسس کہہ لیجئے, یہ جو صوبوں کے انتخابات والا معاملہ ہے, آپ کو الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ جو اس وقت چل رہا ہے 90 ڈیز والی ساری دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے بغیر تو چارہ نہیں ہے, الیکشن کے بغیر تو سیاست بھی نہیں ہے, الیکشن کے بغیر تو جمہوریت بھی نہیں ہے. لیکن ایک وقت پہ الیکشن ہو یا ٹکڑوں میں ہو, بالکل ایک وقت میں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے انتخابات جو تھے وہ ان میں صرف 2 دن کا فرق ہوا کرتا تھا قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں. تو اس پہ بھی بہت ساری قباحتیں تھیں, اعتراضات تھے, سوالیہ نشان تھے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تو کشمیر والے بھی اور گلگت بلتستان والوں کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے انتخابات پاکستان کے ساتھ کرائیں, کیونکہ جب یہاں کو حکومت بن جاتی ہے وہ وہاں اثر انداز ہوتی ہے. تو آپ کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ جنرل الیکشن جب آپ کرائیں گے تو تمام صوبوں میں اور سینٹر میں جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا. اگر آپ نے پہلے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرا دیے تو اس وقت تو جس کی حکومت بن جائے گی اس کو آپ پھر کیئر ٹیکر تو نہیں بنا سکتے نا, تو وہ تو پھر اثر انداز ہوں گے. نہیں بھی ہوں گے تو الزام آئے گا, پھر کون تسلیم کرے گا آپ کے انتخابات کو؟ تو کیوں دیکھیں نا, یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ایک دن انتخابات سے آپ کے اخراجات بچتے ہیں. جس وقت آپ دیکھیں نا, اور اس کے بعد جب آپ ایک انتخابات میں جاتے ہیں تو اس ملک میں ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ہر چیز سٹینڈ سٹل کر جاتی, کوئی چیز موو نہیں کر رہی ہوتی, کوئی فائل موو نہیں کر رہی ہوتی, کوئی ڈیسیژن نہیں لیے جا رہے ہوتے, کوئی بڑی بزنس نہیں ہو رہی, کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. وہ 2 ڈھائی 3 مہینے جو ہیں وہ بالکل ہر چیز جو ہے وہ سکوت میں چلی جاتی ہے. تو آپ کو اس کیفیت کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سر وقت ختم ہو گیا, ورنہ میں مزید آپ سے ضروری اس پہ بات کرتی ہوں, اور آپ کا بھی بہت مصروف اسکیجول تھا جس میں سے آپ نے مجھے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. آپ کے بہت مہربانی, بہت اچھا لگا, تھینک یو فار گیونگ اس ٹائم. جی ویورز پروگرام آپ نے دیکھا, راجہ پرویز اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھا. میں نے کوشش کی کہ سیاسی, معاشی جو اس وقت پارلیمنٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں سب پہ ان سے بات کی جا سکے اس مختصر وقت میں. نقطہ اعتراض سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یشفین جمال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.